السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سامعین و سامعات، پورے کرناٹک سے آئے ہوئے معزز سامعین اور سامعات، مجھے 20 سے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عزیمت پر استقامت دکھانے کے چند واقعات بہت سارے ہیں۔ میں 3 باتیں کروں گا، میری بات آپ غور سے سنیں گے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس نیت سے آئے بھی ہیں اور بیٹھیں بھی کہ ہم کچھ لے کے جائیں گے اور اپنی زندگی میں عملی شکل میں اس کو اختیار کریں گے۔ پہلی بات تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر استقامت کی دین اسلام کے ماننے والوں کو اتنی ضرورت کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، استقامت کے بہت سارے واقعات میں سے لیٹسٹ واقعات آپ کے سامنے 2 یا 3 میں پیش کروں گا۔ تیسری بات انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ استقامت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، ہاؤ ٹو اسٹیبلش استقامہ، ہم اپنی زندگی میں استقامت کیسے لائیں۔ تینوں باتیں ہم کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے جو یہ شعر کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دیکھیں، میں بہت آسان زبان میں سمجھانا میرا مقصد ہے، لہذا آپ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ جس آدمی کا ٹارگٹ، ایم جتنا اونچا ہوگا اتنا زیادہ اس کو زندگی میں اسٹرگل اور کوشش کرنی ہوگی۔ آپ نے اپنا ٹارگٹ جنت بنایا ہے، لہذا جنت از ناٹ ایزی، یہ آسان نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کچھ بچے، اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مجھے IAS بننا ہے۔ آپ ان سے جا کر کے ان کی زندگی کو پوچھیں کہ کس طریقے سے قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر اس قربانیاں دینے والوں میں سے 2% کامیاب ہوتے ہیں، 98 فیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بھی فیل نہیں ہوگا، اس میں ایک بھی فیل نہیں ہوگا اگر وہ استقامت دکھلائے گا۔ کیوں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی شارٹ میں بات بتا دیجئے کہ میں اس بات پر عمل کروں اور کرنے کے بعد میں اپنے ٹارگٹ کو پالوں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان لانے کے بعد جم جانا، ایمان لانے کے بعد جم جانا۔ یہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے، جمنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر جس دور میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں، چاروں طرف سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے اٹیکس، ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہمارے اوپر اعتراضات۔ سب لوگ، ایک بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جن کو اعتراض ہے کہ اسلام بہت ہی فرسودہ مذہب ہے، اس کے اندر پرابلم سالو کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے۔ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ اتنا خراب ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اپنے آپ برباد ہو جائے گا؟ کیوں آپ پریشان ہیں؟ ایک بچہ چھوٹا سا مجھ سے کہتا ہے، مولانا صاحب میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔
مجھے معلوم ہے بہت چھوٹا ہے، میں کہہ دوں گا بھیا جب لڑنا ہے لڑنے لا یار، لیکن بچہ بولا کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میں ہر محفل میں ذکر کر رہا ہوں یار وہ مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے، یہ میرا ٹینشن بتا رہا ہے کہ بات کو دوسری ہے، ورنہ ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے اس بات کی، جب ہوگا تم لڑ لینا۔ وہ ٹینشن کیا ہے وہ ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 2019 میں ایک رپورٹ آئی تھی دنیا کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورٹ ہوتے ہیں لوگ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سوال یہ اتنا خراب ہے تو یہ کنورجن اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے الانسان حریص فیما منع، انسان اس چیز کو ضرور کرنا چاہتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے۔ 3600 پیج ڈیلی اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے، 18 گھنٹے میڈیا اسلام کے خلاف بولتی ہے۔ یہ جو ایشیا کے علاوہ لوگ رہتے ہیں یہ بالغ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب بول دیے تو بھاگیں گے۔ جب لوگوں نے اتنا اعتراض کیا تو ان کے دماغ میں آیا کہ اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ جب اسلام پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹے ہیں نمبر 1 کے، اس وجہ سے ڈائیورجن زیادہ ہوا، زیادہ ڈائیورٹ ہو اسلام کی طرف۔ لہذا آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کتنی بھی خراب ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں میں ایک ایز اے ٹیچر، جب پیپر مشکل ہوتا ہے تو مارکنگ بہت آسان ہوتی ہے، اور جب پیپر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو مارکنگ آسان ہوتی ہے، اور جب پیپر ایزی ہوتا ہے تو مارکنگ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت پیپر ڈیفیکلٹ ہے، اس میں فرسٹ کلاس آنا آسان ہے۔ ابو بکر کا زمانہ پایا گیا ہوتا لٹک جاتے ہم لوگ۔ لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ استقامت ضرورت اس لیے ہے کہ آپ نے ٹارگٹ اونچا رکھا ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایک آدمی فیل ہونا چاہتا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ فیل ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی یار۔ ایک آدمی جہنم میں جانا چاہتا ہے، چلے جاؤ جہنم میں جانے کے لیے کوئی اسٹرگل تھوڑے کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا ایم جنت ہے، جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل ترین گھاٹیوں کو سر کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے استقامت درکار ہے، کیونکہ آپ کا مقصد اونچا ہے۔ اسی لیے غور سے سنیے گا، جہنم کو بیسمنٹ میں کہا گیا ہے۔ اوپر سے چڑھنے کے بعد نیچے آنے کے لیے ایک ٹائم اپنے بدن کو لوز کر دیجئے، انشاءاللہ نیچے آ جائیں گے۔ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر ایک اسٹوری بھی چڑھنا ہوگا تو ایک زینے پر چڑھنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے جنت کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ منزل 1 منزل 2 ہے، اور جہنم کے بارے میں ہے کہ یہ بیسمنٹ ہے۔ اسی لیے منافق کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ لہذا ٹارگٹ اگر اچھا رکھا ہے تو محنت کے لیے اور استقامت کے لیے تیار رہیں۔ یہ پہلی بات کہنا چاہتے تھے۔ دوسری بات، چونکہ اس میں جو رکاوٹ ہے نا وہ 2 چیز ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو پیسہ اور جان بہت پیاری ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس کا سودا کیا ہم سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تم سے تمہاری جان اور تمہارا مال پرچیز کر لیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے دیا ہے۔ لہذا جتنی بھی مصیبت آئے، اگر آپ نے اور ہم نے بیچ دیا ہے، ایک سودا کر لیا ہے، سودا کرنے کے بعد یہ امانت کا تقاضا ہے۔ جیسے کبھی کبھی دکان سے ہم سامان خریدتے ہیں، اگلی دکان بھی جانا رہتا ہے، ہم دکان والے سے کہتے ہیں کہ بھیا تھوڑی دیر رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ 5 منٹ کے بعد ہم پلٹ کر کے آئے، وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں سامان نہیں دوں گا۔ آپ بتائیے یہ غلط بات ہے، بد اخلاقی کی بات ہے۔ ابھی تو 5 منٹ پہلے میں نے سودا خریدا ہے، اللہ نے بھی آپ سے سودا کر لیا ہے۔ لہذا اس میں ہر آدمی کے لیے آنا ہی آنا مصیبت ہے۔ نمبر 2،
یہ جو مثال بات کہی گئی ہے بہت لمبی چوڑی ہمارا ماضی ہے. میں سب سے پہلے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے جو کچھ کتاب سے پڑھا ہوگا، میں کتاب سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے زمانے کے ایک صاحب تھے مفتی شمس الضحیٰ. مفتی شمس الضحیٰ صاحب مفتی شفیع علیہ الرحمہ کے یہاں فتویٰ نویس تھے. میں ان کے ساتھ 10 سال شاگردی کیا ہوں. مفتی شمس الضحیٰ کیا میں شاگرد ہوں 10 سال. جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. میں کسی کتاب سے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے واقعات کو نہیں ذکر کر رہا ہوں. مفتی شمس الضحیٰ صاحب علیہ الرحمہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا بیچارے کا. وہ کہتے ہیں کہ جب مولانا کو قادیانی کے خلاف پمفلٹ لکھنے پر پھانسی کی سزا سنائی گئی، جس وقت پہلے مرتبہ آ کر کے افسروں نے کہا کہ آپ کو پھانسی تجویز کی گئی ہے، مولانا مفتی شمس الضحیٰ کہتے ہیں کہ مولانا کے چہرے پر ذرہ برابر آثار نہیں آئے، نہ کوئی گھبراہٹ. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ کو پھانسی کے کمرے میں چلنا ہے، مولانا نے اپنے جوتے، ٹوپیاں، کپڑے اچھے چوڑے پیجامے پہنتے تھے وہ لے کر کے نکلے. جب وہ پھانسی کی کوٹری میں پہنچے تو پھانسی کا لباس جب دیا گیا تو مولانا نے جو انہوں نے کہا کیا، اور اس کے بعد شلوار میں ناڑا نہیں دیا، شلوار میں ناڑا نہیں تھا. مفتی شمس الضحیٰ فرماتے ہیں مولانا نے کہا جب دیکھا شلوار تو انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا ناڑا نہیں ہے. تو جیل کے جو آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی کی قیدی کو ناڑا نہیں دیا جاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کر لے. مولانا بہت زور سے ہنسے اور ہنس کر کے کہا کہ کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص کہ جس کو شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہو وہ خودکشی کر لے. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص. پھر مفتی شمس الضحیٰ کہتے ہیں کہ مولانا کے لیے گھڑے میں پانی لایا گیا اور انہوں نے پانی سے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اتنا آرام سے سوئے کہ ڈاکٹر کی جو ڈیوٹی لگی تھی کہ رات میں ہر 3 گھنٹے کے بعد چیک کرنا ہے، وہ 12 بجے ڈاکٹر پہنچتا ہے. اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خراٹے لے رہے ہیں مولانا علیہ الرحمہ. اس نے کہا زندگی میں آج تک میں نے کسی پھانسی کے مجرم کو خراٹے لیتے نہیں دیکھا. جب میاں طفیل صاحب نے ان سے پوچھا، مولانا نے کہا یہ وہ جملہ تھا جس مجھ جیسے طالب علم کو اگر متاثر کیا. میں اس خاندان سے ہوں جس کا ہر فرد جماعت کا مخالف ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے اس جملے نے مجھے تاریخی لحاظ سے، مولانا نے کہا میاں طفیل موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں، یہ اگر الٹے بھی لٹک جائیں گے تو بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے، نوٹ کر لینا. اپنے بیٹے فاروق سے کہا، آنکھوں میں آنسو ہے، کہا کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری شہادت کی موت اسے درکار ہے تو میں حاضر ہوں. اور یہ یاد رکھنا کہ ساری دنیا بھی کسی کو وقت سے پہلے موت نہیں دے سکتی. مفتی شمس الضحیٰ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری. تو میں نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آخر اتنا یہ کریج کیسے پیدا ہوا، ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مفتی صاحب نے پیاری بات بتائی مولانا کی. مولانا نے مفتی جب بعد میں مفتی صاحب کی محفل میں ملے کہ مولانا اتنا بڑا جملہ اکابرین کی یاد دلاتا ہے. مولانا نے کہا کہ مفتی صاحب ٹارگٹ اونچا ہے، یہ چیز تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹارگٹ اگر جنت بنایا، یہی سیم جملہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر پرابلمس آئے، کیونکہ احمد بن حنبل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ و دعوت اور عزیمت میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی کوڑا مارتا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر میں اتنی تیز کوڑا ہاتھی کو مارتا تو بیٹھ جاتا. اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
کہ نظریے میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آیا۔ جب احمد بن حنبل سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں جس کے دماغ میں ہوتی ہیں ان کو دنیا کی یہ ساری چیزیں کچھ بھی نظر نہیں آتی، حقیر سے حقیر تر ہیں۔ انہوں نے کہا جہنم کی آگ اور جنت کی وہ چیزیں جو ہمارے حبیب مصطفیٰ نے بیان کیا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ بلیو ان رسول از ویری ایزی، بس عملی زندگی میں رسول پر ایمان لائے، رسول نے جنت کی خوشخبری دی، اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ جب عملی شکل میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے مولانا صاحب کتنے پانی میں ہیں۔ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، عملی شکل میں جب معاملہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس کا کتنا بڑا ایمان ہے اور کتنی استقامت ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے بارہا سیرت کے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواه البخاری، کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول کی محبت تمام لوگوں پر غالب نہ آ جائے۔ تو مولانا نے سے پوچھا کہ مولانا بہت مشکل کام ہے، آدمی بیوی سے پیار کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، والدہ سے کرتا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ مولانا کو لوگوں نے حکیم الامت کہا تھا، مولانا نے چٹکی بجاتے جواب دیا۔ مولانا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر محبت عقلی مراد ہے، فطری محبت نہیں مراد ہے۔ اور عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کی بات آ جائے، حبیب مصطفیٰ کی بات آ جائے، تمہاری روایت، تمہارا خاندان، تمہاری امی، تمہارے ابو سب ایک سامنے ہوں، اس وقت آپ جس پر عمل کرتے ہیں وہی اصل محبت ہے، وہی اصل محبت ہے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ لہذا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک بات کہی گئی تھی، مولانا مودودی سے بھی سیم بات کہی گئی تھی، وہی بات قطب شہید سے بھی کہی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا کہ ایک رحم کی اپیل ڈال دے، آپ کی پھانسی کی سزا کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ سید قطب شہید نے کہا تھا کہ میں اس بات پر کبھی نہیں راضی ہوں۔ ایک جملہ کہا ہے، دیکھیں سنیے غور سے، کہا مظلوم ظالم سے رحم کی اپیل کیسے کرے گا؟ مظلوم ظالم سے رحم کی اپیل کیسے کرے گا؟ میں مظلوم، وہ ظالم، یہ کیا بات ہوئی؟ ظالم کو چاہیے کہ مظلوم سے اپیل کرے، مظلوم ظالم سے کبھی اپیل نہیں کرتا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ مولانا نے فرمایا تھا کہ میں نے رحمان کے پاس رحم کی اپیل ڈال دی ہے، رحمان کے پاس رحم کی اپیل ڈال دی ہے۔ ان کے واقعات پڑھیں تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹوپیاں، یہ داڑھیاں، یہ مجمع ان لوگوں کی استقامت کے صدقے میں نصیب ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، شاہ ولی اللہ، کس کی لسٹ گنائیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم جیسے لوگ ایسے واقعات بیان کرنے کو ترستے، لیکن ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے۔ لہذا ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ٹارگٹ اونچا ہے تو استقامت کے بغیر حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تیسری اور آخری بات، میں 18 منٹ بول چکا ہوں، 7 منٹ اور باقی ہے۔ تیسری بات کہ یہ استقامت حاصل کرنے کے پریکٹیکلی ذرائع کیا ہیں؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن کریم۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، بہت ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سارے کام کرنے سے پہلے حبیب مصطفیٰ نے سکھلایا بسم اللہ پڑھا کرو۔ سب کو معلوم ہے کھانا کھانے سے جو دنیا کا ایک کام ہے جس کو بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کون سی چیز ہے؟ قرآن کریم ہے۔ سوال یہ ہے کہ سارے کام بسم اللہ سے ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ قرآن؟ پتہ چلا قرآن کا جو بیسک، شیطان کا جو بیسک ٹارگٹ آپ کے اوپر ہے قرآن سے دور کرنا، قرآن سے دور کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں، اس میں بہت سے لوگ نمازی بیٹھے ہیں،
پنج وقتہ نمازی بیٹھے، وہ پنج وقتہ نمازی بھی روزانہ قرآن نہیں پڑھتے، بھلے نماز پڑھتے ہو پنج وقت۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگا تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا بھی، جو نہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان سے ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں نماز، وہ بھی قرآن ڈیلی نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو آپ کو استقامت پر کیا کر سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے۔ تو پہلا ذریعہ اس کا قرآن کریم ہے، اور عملی شکل میں میں اپنے علماء کرام سے کہوں گا، اور میں مستقل بولتا رہتا ہوں، جو مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں، بھارت کی 1% مساجد صرف ایسی ہیں کہ جس میں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے یا تفسیر ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر سے اللہ کی کتاب کو آؤٹ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب کو اللہ کے گھر میں پڑھنے، سمجھنے، تفسیر کرنے کی جو شخص جتنی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے، شیطان کو ہرانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری چیز، بار بار یہ جنت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، فضائل بیان ہی اسی لیے کیے گئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر فتویٰ نہیں دینا آپ لوگ۔ انسان مزاجن لالچی ہے، انسان مزاجن لالچی ہے، بچے سے لے کر بڑے تک۔ جب بچے سے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے ہم چاکلیٹ دیں گے، وہ کام کرنے میں وہ آگے آتا ہے۔ یہ جنت کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی بیس یہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے تو استقامت ہوگی۔ تیسری اور آخری بات علماء کرام سے، جتنا آپ اور ہم اپنے ممبر کو 2 ٹاپک سے ریلیٹ کر کے بات کریں گے، اتنا عوام میں اور ہمارے اندر خود استقامت پیدا ہوگی۔ نمبر 1، اسلام از اے نیچرل ریلیجن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام از اے لاجیکل ریلیجن، اسلام عقل میں آنے والی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں دبئی میں 20 سال لیکچرر رہا، میں 12ویں کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے۔ ایک لیسن تھا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری مثال یاد آئی ہے مجھے۔ میں نے کہا، پڑھایا، 1 ہفتے کے بعد میں نے پوچھا کہ اب بتاؤ اس میں تمہارے کیا اعتراضات ہیں۔ ایک لڑکی بڑی شارپ تھی، ہماری شاگردہ تھی، بڑی شارپ تھی۔ اس نے کہا سر آئی ہیو اے ڈاؤٹ۔ ہم نے کہا کیا ہے بیٹا؟ اس نے کہا سر آپ نے پہلے جو کچھ پڑھایا 1 ہفتے تک اس کی سمری بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی اسلام نے قانون بنایا ہے۔ ہم نے کہا لم سم یہی بات ہے۔ یہ کہلا کر کے مجھ سے اس نے کہا سر یہ بتائیے، میں جوان ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں خوب اچھے کپڑے پہنوں، میک اپ کروں، اٹریکٹ لگوں۔ یور اسلام ڈڈ ناٹ الاؤ، ڈونٹ الاؤ، ایوری تھنگ از حرام۔ تو اسلام از نیچرل ریلیجن کہاں رہ گیا؟ ہمارے دل میں ایک بات ہے، اسلام دوسرا قانون بنا رہا ہے۔ اس نے جب یہ سوال کیا نا، میں فیوز ہو گیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ 1 ہفتہ پڑھایا ہے، اگر اس سوال کا جواب بہت قاعدے سے نہیں دیا گیا تو یہ پورا ہفتے کا کلاس کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے، وہی ہمارا حامی اور ناصر ہے، پروردگار عالم کی۔ فوراً جواب، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا، تمہاری شادی ہو جائے اور تمہارا شوہر بازار جائے، وہاں پر ایسے اٹریکٹ کرنے والی لڑکیاں موجود ہوں جو تمہارے شوہر کو پھنسا لیں، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ شوہر سیف آوے یا پھنس کے آوے؟ تمہارا نیچر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر کون ایسی لڑکی ہے جو چاہے گی کہ شوہر پھنس کر آوے؟ ہم نے کہا تمہارے اس نیچر کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ گھومیں تاکہ تمہارے شوہر محفوظ رہے۔ یہ بات بتانے کی ہے کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن۔ یہ ہمارے ممبروں کا کام ہے، یہ وہاں سے بات آنی چاہیے۔ اور پھر اسلام ایک لاجیکل ریلیجن ہے۔ مرد کو اگر 2 حصہ دیا ہے وراثت میں، لڑکی کو 1 حصہ دیا ہے، اس کے پیچھے راز ہے۔ لڑکے کو ڈبل حصہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ
کہ لڑکی شادی ہو کر ڈپینڈ ہو جائے گی کسی دوسرے پر. جب میکے آئے گی تو اپنا ٹفن لے کر نہیں آئے گی, بھیا کہاں کھانا آئے گی, بھیا کو زیادہ پیسہ چاہیے. ماں اس کے ساتھ رہے گی, اس کو زیادہ کھانا چاہیے. تو اگر پورا اس کو دے دیا جائے برابر, تو بھابیاں تانا دیں گی ننند کو کہ پورا حصہ لے کر چلی گئی, اور اب پھر آتی رہتی ہے. اس تانے سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال نے آدھا حصہ ادھر رکھا اور ڈبل اس کو ادھر رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.